موضوعات ہیں اس پر بات کرنی ہے۔ ہم شروع کریں گے جو اس وقت امریکہ نے جو جنگ مسلط کی تھی اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور اس میں مذاکرات کا جو عمل اسلام آباد میں ہوا، اور پاکستان نے اس میں بہترین سفارتکاری بھی کی اور سہولت کاری بھی کی اور اپنا بہترین کردار بھی ادا کیا، جس پر ہم پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا تمام ہی لوگوں نے دنیا بھر میں اعتراف بھی کیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جب بات چیت ہونے لگتی ہے تو وہ لابی جو اسرائیل کے زیر اثر ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور امریکہ کے پورے نظام پہ چونکہ اس کا قبضہ ہے، لہٰذا یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بات چیت تقریباً طے ہونے جا رہی تھی تو نیتن یاہو کی طرف سے فون آیا ہے، اور اس فون کے نتیجے میں جے ڈی وینس انہوں نے اس کو مذاکرات کو جو ہے وہ پھر ایک طرح سے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچایا ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے اور امریکہ جیسے ملک کے لیے شرمناک بھی ہے، اس لیے کہ امریکہ کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت آزاد ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، وہاں جمہوری آزادیاں ہیں، جمہوری ویلیوز ہیں، لیکن عملاً وہ چند ہاتھوں میں یرغمال ہیں، اور وہ زائنسٹ کہ جن کے اپنے مقاصد ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو گرپ کیا ہوا ہے، وہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ذریعے سے انہیں ہینڈل کرتے ہیں، اور جو ہم نے ایپسٹین فائل میں دیکھا وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ بھی اس وقت امریکی رجیم میں ان کی حکومت میں شامل ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کتنے خطرے میں ہے، پوری دنیا کے بچے کتنے خطرے میں ہیں، مظلوم کتنے خطرے میں ہیں پوری دنیا میں، اور انہی لوگوں نے معیشت پہ بھی اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایران سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کریں، اور کہتا کون ہے؟ امریکہ کہتا ہے جس کے پاس 5,500 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جس میں سے 1,700 وار ہیڈز وہ ہیں جس کو اس نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے، یعنی جو ریڈی ٹو یوز ہیں، فوری طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو 1,700 وار ہیڈز کو فوری استعمال کر سکتا ہو، 5,500 کے قریب، 4,500 کے قریب جو ہے وہ ان کے پاس وار ہیڈز موجود ہوں، وہ ایران سے کہتا ہے کہ آپ انریچمنٹ نہ کریں، اور اسرائیل اس کے پاس بھی تقریباً 90 نیوکلیئر بم موجود ہیں، اور وہ اسرائیل کہتا ہے کہ آپ اپنی نیوکلیئر افزودگی نہ کریں یورینیم کی۔ تو اس لیے دنیا کو میں جتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اور جتنا بڑا دھوکہ یہ دنیا کو دیتے ہیں شاید تاریخ میں کبھی نہیں بولا جاتا رہا، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ہر چیز بالکل اوپن ہو گئی ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے۔ یہ جو نیوکلیئر مذاکرات تھے یہ تو پہلے بھی تقریباً کنکلوڈ ہو چکے تھے، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے دھوکہ دیتے ہوئے مذاکرات کے دوران 2 مرتبہ حملہ کیا ہے اسرائیل پر، پچھلے سال بھی کیا اور اس سال بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنی سفارتی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کھو چکے ہیں۔ بہرحال ایران کی پوری قوم نے جس جرت کا مظاہرہ کیا، ان کی لیڈرشپ نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا، اور خاص طور پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بات کرنے لگ گیا تھا، وقت کا طاغوت ہے وہ، اور اس نے یہ کہا کہ ہم تہذیب مٹا دیں گے، ہم شناخت مٹا دیں گے، تو یہ ایرانی قوم تھی کہ جس نے ان تمام بریجز کے اوپر کھڑے ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور پوری دنیا کو بتایا کہ اگر ایک سسٹم موجود ہو، ایک نظریہ موجود ہو، اور لیڈرشپ اور عوام کے درمیان گیپ موجود نہ ہو تو بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جسے آپ ریزیلینس کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ ایران نے بھی کیا ہے، اور حماس اور غزہ کے لوگوں نے بھی کیا ہے، اور اس سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر لیڈرشپ پراپر طریقے سے کام کر رہی ہو اور عوام اور لیڈرشپ میں گیپ نہ ہو تو بڑے بڑے حالات کا مقابلہ قومیں کر لیتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی لرننگ موجود ہے۔ اسی طرح جب ٹرمپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ اس نے آغاز یہ کیا کہ ہم رجیم چینج کر دیں گے اور فوجی طاقت ختم کر دیں گے، میزائل پروگرام ختم ہو جائے گا، اور نیوکلیئر جو ان کا پروگرام ہے اس کو ہم زیرو کر دیں گے۔ یہاں سے بات شروع کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ اس پر آ گیا کہ آبنائے ہرمز اگر کھولی جائے تو ہم جنگ بندی کر دیں گے، یعنی وہ آبنائے ہرمز تو پہلے کھلی ہوئی تھی،
وہ تو جنگ کے بعد بند کی تھی ایران نے حکمت عملی کے طور پر. گویا نہ وہ رجیم چینج کر سکے, نہ وہ نیوکلیر پروگرام ختم کر سکے, نہ وہ میزائل پروگرام ختم کر سکے, اور نہ ایرانی قوم کو ہلا سکے. امریکہ اپنے تمام اہداف میں ناکام ہو گیا, اور یہ ناکام ترین جنگ اس نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر لڑی ہے. ہاں البتہ ایک چیز میں وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے بچوں پہ بمباری کی. انہوں نے آغاز بچوں کے خون سے کیا ہے, اور یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ امریکہ سے اس کا بدلہ لے. ان مذاکرات کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں. پاکستان ابھی بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے اور مزید کر سکتا ہے, اور میرے خیال ہے پوری قوم اس کو ویلکم کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مذاکرات ہوں اور جنگ بندی ہوگی تو دنیا بھر میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوگی. لیکن جو ٹرمپ نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے, یعنی اس نے تو خود ہی ناکہ بندی کر دی ہے آبنائے ہرمز کی. جس کو کھلوانے کے لیے اس نے اعلان کیا اسی کو جو ہے اس نے خود بند کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس میں چائنا کو اور رشیا کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے, اور امریکہ کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹے اور امن کا راستہ اختیار کرے, ورنہ تباہی ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. اس لیے جو مذاکرات ہیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت کو کچلنے کی بات نہ کرے. باوقار طریقے سے ایرانی قیادت مذاکرات کر رہی ہے, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے اپنی قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مقدمہ لڑا ہے. البتہ جو لبنان میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور ابھی تک ان کی دہشت گردی جاری ہے, اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی جا رہی, جو افسوسناک ہے. اس پورے پیکیج میں لبنان کو شامل ہونا چاہیے, ورنہ ایک طرف آپ جنگ بندی کریں اور دوسری طرف آپ قتل عام کرتے رہیں, جینوسائیڈ کرتے رہیں, تو کس طرح سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور کیسے دنیا کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. لہذا جو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لبنانی لوگوں کو شہید کیا ہے اس کا حساب بھی اسرائیل کو دینا پڑے گا. اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر مسلمانوں میں خاص طور پر اتحاد پیدا ہو, اور اب تو پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب تو ایک گریٹر الائنس ہے جو پوری دنیا میں ان زائنسٹ کے خلاف اور شیطان کے پجاریوں کے خلاف بننا چاہیے, تاکہ انسانیت کو ان سے نجات دلائی جائے, اور اس میں خاص طور پر مسلم ممالک اور پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. صرف مذاکرات نہیں بلکہ تمام لائک مائنڈڈ لوگوں کو اور باضمیر انسانوں کو جوڑنے کا ایک فریضہ انجام دینا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں ایران کو, اس میں ترکیے کو اور خلیجی ریاستوں کو شامل کیا جائے, جس کے نتیجے میں وہ طاقت بنے گی جس میں پھر ضرورت نہیں رہے گی کہ امریکی اڈے آئیں اور اسرائیل کا تحفظ کریں. خلیجی ریاستوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکی اڈے ان کا سرمایہ تو کھا سکتے ہیں, ہزاروں ارب ڈالر کی لوٹ مار تو کر سکتے ہیں, تحفظ کے نام پر ان کو برباد تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کا تحفظ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر تحفظ کر سکتے ہیں تو صرف اسرائیل کا کر سکتے ہیں. اس لیے ان خلیجی ریاستوں کو بھی اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سعودی عرب نے اس پوری جنگ کے دوران جس تحمل کا مظاہرہ کیا وہ بھی قابل تحسین ہے, اور میرا خیال ہے یہی وہ تحمل ہے جس کے نتیجے میں ہم مزید تقسیم ہونے سے بچے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تمام ریاستیں اکٹھی ہوں اور دشمن کے مقابلے میں اپنی ایک ایسی حکمت عملی بنائیں جس میں ہم لانگ ٹرم میں بھی ان سب چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں جتنی ہولناکی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس میں اپرچونٹیز بھی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اب یہ موقع ہے کہ پاکستان ایران سے آزاد تجارت کرے اور اس میں امریکی دباؤ کو مسترد کرے. یہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں ہوا کہ ہم اتنے بڑے کرائسس میں ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. اگر پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام ہو چکا ہوتا اس سے ہماری تقریباً 1/3 کے قریب ضرورت پوری ہو جاتی, اور ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور خاص طور پر انڈسٹری جس طرح سے پریشان ہے, پھر یہ RLNG کے بڑے بڑے مہنگے قسم کے انہوں نے معاہدے کیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ RLNG کیا ہوتا ہے. یہ تو یہ ایک لیکوڈ نیچرل گیس ہوتی ہے, اس کو کنٹینرز میں منگایا جاتا ہے, امپورٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کی ری گیسیفیکیشن کی جاتی ہے. اور جو کراچی میں پورٹ قاسم پہ وہاں پر پوری ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ ہیں
بدقسمتی سے ان پلانٹس کے ساتھ بھی جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ بھی آئی پی پیز کی طرح ناجائز طریقے سے کیے گئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ معاہدے یوز اور لیس پے کے معاہدے ہوتے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ معاہدہ کریں کہ ہم اتنا تو گیس یوز کریں گے، اور جو یوز نہیں کریں گے تو کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ تو کریں گے لیکن لیس پے کریں گے، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں حکومت کے اور مختلف کمپنیوں کے، تو اس میں یہ ٹیک اور پے کے یعنی یوز اور پے کے معاہدے کر لیتے ہیں کہ اگر آپ استعمال نہیں بھی کریں گے تو پوری قیمت ادا کریں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو آئی پی پیز میں بھی ہم بھگت رہے ہیں اور ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ میں بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ گویا یہ جتنے اقدامات کرتے ہیں، ہم پر ٹیکس لگاتے ہیں، لیوی لگاتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر یہ چند کمپنیوں سے معاہدے باوقار طریقے سے اور پاکستان کے مفاد میں کریں۔ وہ کمپنیاں مجبور ہوں گی یہ معاہدے کرنے پہ، لیکن پاکستان میں چونکہ حکمران طبقے میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو نیگوشیٹر ہوتے ہیں، بالعموم ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ معاہدے قومی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کا بھگتان پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت ہم توقع کر رہے تھے کہ جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پرائم منسٹر اس کو اسی سطح پہ کم از کم لے آئیں گے جو جنگ سے پہلے کی سطح تھی، لیکن انہوں نے صرف 12 روپے کا اعلان کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی پرائم منسٹر کو آگے بڑھنا چاہیے اور کم از کم اس کو 250 روپے پہ لانا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ لیوی کو ختم کر دیتے ہیں اور اسی طرح جو اضافی ٹیکس ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ پرائس نیچے آ جائے گی، اور جیسے ہی پیٹرول کی پرائس نیچے آئے گی اور باقی چیزوں پہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا جو قیمتیں بڑھی ہیں تو ملک میں جو اکانومک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کا فائدہ ان پورے حالات میں پاکستان کو ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ چاہیں گے کہ بس جتنا بھی لوگوں سے ٹیکس نکالا جا سکتا ہے نکالو، ایف بی آر تو کچھ کرتا نہیں ہے، 25,000 26,000 ملازمین کا یہ محکمہ تو ٹیکس جمع کرتا نہیں ہے، تو یہ زبردستی یہ لیویز اور اس طرح کی چیزیں امپوز کرتے ہیں۔ لیوی کے لیے قانونی طور پر یہ بات ہے کہ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کسی خاص پرپس کے لیے لگایا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں خلاف قانون کام ہو رہا ہے اور اس کو جماعت اسلامی چیلنج کرے گی۔ عنقریب عدالت میں ہم جائیں گے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف فراہم کریں پاکستانی قوم کو، اس لیے کہ بغیر کسی خاص مد کے لیوی کو امپوز کرنا یہ قانونی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے زبردستی اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ ابھی تقریباً 125 روپے ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں پیٹرول پرائس پر اس وقت، اور کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا غریب کر رہا ہے، پاکستان کا مڈل کلاس کر رہا ہے، پاکستان کا بائکیا کا کام کرنے والا چلانے والا کر رہا ہے، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا نوجوان کر رہا ہے، پاکستان کا مزدور کر رہا ہے، کسان کر رہا ہے، اس لیے کہ بائکس تو وہ چلاتے ہیں، طالب علم کر رہا ہے، جو کماتا ہی نہیں ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کمائی نہ ہو وہ ٹیکس دے رہا ہو گورنمنٹ کو، اور جو کھرب پتی لوگ ہیں وہ ٹیکس بچا رہے ہوں، جو بینکوں سے قرضے لیتے ہوں پہلے سود معاف کراتے ہوں اور پھر قرضے ہی معاف کرا لیتے ہوں، اور حکومتوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو جو قرضے معاف کرانے والے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں بڑے بڑے وہ تو قرضے معاف کروائیں، اور جو غریب آدمی ہے جو مڈل کلاس ہے جو اپنی پوری 3 4 5 5 بچوں کو موٹر سائیکل پہ لے کر خراب ٹریفک میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، لوگ اس لیے پہنچتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ کو افورڈ کر سکیں، ان لوگوں کے اوپر آپ پر لیٹر 125 روپے کا ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ ایک لیٹر پر روزانہ اگر 1 لیٹر استعمال کرتا ہے ایک طالب علم اور ایک بائکیا والا تو 3 4 لیٹر استعمال کرتا ہوگا کم از کم، تو وہ روزانہ گورنمنٹ کو آپ سوچیں ٹیکس دے رہا ہے، تو یہ جو 500-600 ارب روپے ہیں گورنمنٹ صرف موٹر سائیکل چلانے والوں سے وصول کر رہی ہے جو غریب ہیں یا مڈل کلاس ہیں، تو گویا جن پر ٹیکس بنتا نہیں ہے ان سے گورنمنٹ لیوی لے رہی ہے جو بالکل ناجائز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک ہے آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن آپ وہ اقدامات تو کریں جس میں قوم میں اعتماد سازی پیدا ہو۔ جب تک قوم میں اعتماد سازی نہیں ہوگی ہم ان اپورچونٹیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں کم از کم 4 ملین لوگ، 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کم سی سی والی 1000 1100 1200 سی سی کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ عمرہ کا طبقہ نہیں ہے، تو یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں یہ تو ایوریج روزانہ 3 لیٹر تو اگر استعمال کرتے ہوں تو سمجھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو 400 کے قریب 400 روپے ٹیکس یہ دے رہے ہیں مڈل کلاس لوگ، تو آپ غریب سے ٹیکس لے رہے ہیں، طالب علم سے ٹیکس لے رہے ہیں، مزدور سے ٹیکس لے رہے ہیں اور مڈل کلاس سے ٹیکس لے رہے ہیں،
اور اشرافیہ سے کو آپ مراعات دے رہے ہیں. ان کا فری پیٹرول ختم نہیں کیا انہوں نے اب تک. تنخواہوں میں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم 1-2 مہینے نہیں لیں گے, لیکن مستقل ان ایم این ایز, ایم پی ایز اور ان کی مراد کم ہونی چاہیے. بیوروکریسی کے پاس گاڑیاں, آپ دیکھیں ایک کمشنر ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, وہ ٹھیلے والے سے ریٹ پوچھنے کے لیے جاتا ہے, لیکن کبھی 4000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ 3500 سی سی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ریٹ صحیح کیا نہیں کیا. پوری قوم کا ریٹ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. اور یہ غریبوں سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں, ان کی جو دیہڑی ہوتی ہے اس پر سوال کرتے ہیں. تو جب انصاف اس طرح سے فراہم کیا جائے گا, غریبوں کے لیے الگ ہوگا, مڈل کلاس کے لیے الگ ہوگا, امیروں کے لیے الگ ہوگا, تو کیسے کام چلے گا؟ تو مسائل کیا ہیں؟ یہ ہیں. تو آپ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام شروع کریں, اب ایران سے آزاد تجارت کریں, آئی پی پیز کے جتنے لوگ ہیں ری نیگوشیٹ کریں. پہلے گورنمنٹ کہتی تھی ہم نہیں کر سکتے, یہ جماعت اسلامی تھی جس نے احتجاج کیا, دھرنا دیا, مذاکرات کیے, ایگریمنٹ کیا, فالو اپ کیا, اور جس کے نتیجے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ان آئی پی پیز کو, یہ اسٹیک اور پے معاہدے سے سب کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ بین الاقوامی آئی پی پیز سب بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹیوں میں جو لوگ موجود ہیں ان سے معاہدے کیوں نہیں ریوزٹ کر رہے؟ آپ ہم سے تو بات کرنے ہیں. چائنا کی کمپنیاں یہی سوال کرتی ہیں کہ آپ اپنی کمپنیوں سے تو بات کریں پہلے. تو جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو کیسے آپ جو ہے وہ اتنے جو ہزاروں ارب روپے ہیں یہ آپ ان چند ہاتھوں میں دے دیتے ہیں؟ اس لیے یہ ریوزٹ ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس معاملے کی طرف کہ جو اس وقت زراعت سے متعلق ہے. گورنمنٹ, پنجاب کی گورنمنٹ, اور میں پنجاب گورنمنٹ پہ خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان میں مسئلہ ہے لیکن پنجاب حکومت اپنا دعویٰ بہت بڑا رکھتی ہے. 11 ارب کے جہاز سے اتر کر, اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ہی جو احکامات جاری فرماتی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ, قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو جہاز انہوں نے خریدا ہے, ان حالات میں کہ جب کفایت شعاری کا یہ درس دے رہے ہیں اور وہاں سے جو احکامات یہ جاری کرتی ہیں, اور اس میں یہ جو اعلانات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 3900 روپے کی گندم خریدیں گے اور کبھی کہتے ہیں 3500 روپے کی گندم خریدیں گے. سندھ میں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے, جنوبی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے. جنوبی پنجاب کے جن اضلاع میں اس وقت گندم کی کٹائی ہوئی ہے, اس میں ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ نے دھوکہ جو دیا ہے عوام کو وہ سامنے آ گیا ہے. پنجاب حکومت ایک مرتبہ پھر دھوکہ دے رہی ہے, یہ تیسرا مسلسل سال ہے. اور 3500 روپے کا جو ریٹ فکس کیا تھا, اس وقت وہاں 2800 روپے, 3000 روپے اور 3100 روپے میں جو مڈل مین ہے وہ گندم خرید رہے ہیں. وہ اس کو اسٹاک کریں گے اور پھر یہ گندم پاکستان کے عوام کے لیے 4000, 5000 اور 6000 روپے میں بھی من میں بھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ویسے ہی اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں اور ژالہ باری ہوئی ہے, فصل بہت کمپرومائز ہے, اور جب کمپرومائز فصل ہے تو اس میں بھی اب جو کاٹ کے فصل بیٹھا ہوا ہے اور بارش کا بھی اس کو خطرہ ہو تو وہ تو کسی بھی صورت میں اپنی گندم جو ہے وہ بیچ دے گا. اور اس کو جو یہ مڈل مین ہے جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور کرپشن کا اتنا بڑا دھندا ہوتا ہے, یہ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا دھندا ہے, اس میں یہ مل کر یہ فراڈ کر رہے ہیں. اور اس فراڈ میں پوری طرح پنجاب حکومت شامل ہے. یہ جو اپنی گڈ گورننس کی اشتہارات جاری کرتے ہیں, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جہاز بھی خریدتے ہیں, اشتہار بھی جاری کرتے ہیں, لیکن عوام کو عملاً کیا دے رہے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینا. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے صحت دینا. گورننس آپ کی اس وقت پتہ چلتی جب آپ گورنمنٹ کے تحت چلنے والے تمام اداروں کو آپ ٹھیک کر دیتے. آپ نے پہلے 5000 اور پھر 11000 ادارے آپ بیچ رہے ہیں, اور جو ادارے آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں ان اداروں میں آپ یہ پابندی نہیں لگاتے کہ اساتذہ کی تنخواہ کتنی ہوگی. 6000, 7000, 8000 میں لوگ اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں. یعنی جس سرکار میں منیمم ویج آپ 40,000 روپے کہتے ہیں, انہی اسکولوں میں 8000 کا ٹیچر اور خاتون ٹیچر رکھ کر ایکسپلائٹ کر کے تعلیم دی جا رہی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ سورس کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا. ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے. یہ ناجائز ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے اور پاکستان کی قوم کو جاہل بنانا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں باقی صوبوں کی تو چھوڑیں, پھر بات کریں گے, جن کا دعویٰ بڑا ہے, جن کے اشتہار اربوں روپے کے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں؟ اور جو اسکول میں ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے؟ جو آؤٹ سورس اسکول کی ہیں اس میں چند اسکولوں کے علاوہ
وہ آپ نے جتنے پیرامیٹرز طے کیے تھے وہ نہیں ہوئے. جماعت اسلامی اس کو چیلنج کرے گی. یہ نہیں چل سکتا کہ آپ فراڈ کریں اور اپنی تصویریں شائع کر کر کے بے وقوف بھی بنائیں قوم کو کہ ہم بہت اچھی گورننس کر رہے ہیں. ادارہ آپ چلا نہیں سکتے اور بے وقوف قوم کو بنا رہے ہیں اور لوگ بھی بن جائیں. اس لیے کہ لوگوں کو یہ شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ تعلیم, کوالٹی ایجوکیشن پاکستان کے ہر طالب علم کا, ہر بچے کا حق ہے. یہ خیرات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم دے رہے ہیں آپ کو تو یہ خیرات دے رہے ہیں. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ پورا نظام چلتا ہے. اسی طرح یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان سب کو آؤٹ سورس کیا ہے اور اپنی تصویریں لگا لگا کے ان کا نام ہی مریم نواز. یہ بادشاہ سلامتوں والا دور ہے. آج کے اس زمانے میں جو ہے وہ آپ خاندان اور بادشاہتوں والا سسٹم چلاتے ہیں کہ اپنے ناموں سے آپ گورنمنٹ کی چیزوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی چیلنج کریں گے. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے پاس لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی آئیں پورے پنجاب کی, ان کی ایسوسیشنز اور یہ, اور جن کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور جنہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی بھی احتجاج کرو گے تو ہم تمہیں باہر کر دیں گے اور ان کو جو ہے برخاست بھی کر دیتے ہیں. جماعت اسلامی یہ ظلم نہیں کرنے دے گی انشاءاللہ. ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے اور ان کے ساتھ جس طرح کا یہ سلوک کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں 5 سال آپ MBBS کریں, پھر 1 سال ہاؤس جاب کریں اور پھر اس کے بعد 60,000, 70,000, 50,000, 40,000 روپے کی تنخواہ لے کر ان ڈاکٹرز کو پرائیویٹلی ہائر کیا جاتا ہے. اور سرکار میں بھی ان کی تنخواہ لاکھ سوا لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوتی. اس سے بڑھ کر قوم کے ساتھ ظلم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ڈاکٹرز جب باہر جانا چاہتے تو ہم کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ برین ڈرین تو یہی حکومتیں کروا رہی ہیں نا. یہ پنجاب حکومت جواب دے نا. پاکستان کا 60% بجٹ پنجاب کے پاس آتا ہے. تو آپ 4 سڑکیں دکھا کر اور 5 باغ دکھا کر آپ اس طرح کے یہ نہیں بے وقوف نہیں بنا سکتے قوم کو. لہذا اس کا جواب دینا پڑے گا. ڈاکٹرز پریشان, انجینئرز پریشان, لیڈی ہیلتھ ورکر پریشان, 1 کروڑ لوگ آؤٹ آف اسکول. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آؤٹ سورس جو اسکول کر رہے ہیں وہ پراپر نہیں کر رہے. چند کے علاوہ سارے برباد ہو رہے ہیں. لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا, تھانے پراپر کام نہیں کر رہے, FIR غریب کی درج نہیں ہو سکتی. تو یہ کون سی گورننس ہے جو پنجاب حکومت چلا رہی ہے؟ پہلے تو یہ جواب دیں. سندھ والوں سے تو ہم سندھ کا حساب اچھی طرح لیتے بھی ہیں اور بھی لیں گے انشاءاللہ. بلوچستان اور KP والوں سے بھی لیں گے. لیکن جو اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور شہزادیاں ہیں اور ملکہ رانیاں ہیں وہ بھی تو جواب دیں کہ کر کیا رہے ہیں وہ. اس لیے یہ جو فراڈ ہے اور جھوٹ ہے, یہ جو مت بنایا ہوا ہے گڈ گورننس کا, ان تمام شعبوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاش پاش ہوتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ گورننس صحیح نہیں کر سکتے تو آپ اپرچونٹیز کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اس وقت خطے میں اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے لیے موقع پیدا ہوا اور پاکستان کا نام اچھا ہوا. ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا جو کام آپ نے اچھا کیا. لیکن اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے جب اتنا بڑا تفاوت, اتنا بڑا فرق عوام اور حکمران طبقے کے درمیان موجود ہے؟ اعتماد کیسے پیدا ہوگا انویسٹر کا؟ وہ لوگ جو دبئی سے اب پریشان ہوئے ہیں اور وہ کراچی میں آنا چاہتے ہیں تو کراچی کا حال کیا ہوا ہے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جمہوریت کے اوپر دھبا, وہ کیا کر رہی ہے کراچی کے ساتھ جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے شہر؟ بیڑا کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو اکٹھ ہے PDM کا, یہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, MQM ٹائپ کی پارٹیاں PDM بنا کر اور بھی پارٹیاں تھیں اس میں اس وقت ان کا نام نہیں لے رہا, تو ان لوگوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے بعد یہ اعتماد نہیں پیدا ہو سکتا. لہٰذا جنہوں نے یہ سب میس پھیلایا ہے وہ اس کو صاف کریں اور پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پر اور جس کو لوگوں نے رائے دی ہے اس کی بنیاد پر معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. نہیں, اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ دیں, ہم تو اس کو ٹیک اپ کریں گے. باقی لوگ تو ٹیک اپ نہیں کرتے. مسئلہ ان پارٹیوں کا یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کو ری گیسیفیکیشن کے جس پلانٹ کا نام کا بتایا ہے, جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ایک ایسی کمپنی ہے پاکستان کی جس کے جو آنر تھے وہ خان صاحب کے زمانے میں بھی وزیر تھے. تو اس لیے یہ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کسی بھی کوئی بھی پارٹی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے, یہ ایک حد سے زیادہ IPPs کے خلاف بھی نہیں بول سکتے,
ایک حد سے زیادہ یہ آٹا مافیا کے خلاف بھی نہیں بول سکتے, چینی مافیا کے خلاف بھی نہیں بول سکتے, بلکہ بولتے ہی نہیں ہیں, اور جب بولتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ ساری پارٹیاں, حکومتی بھی اور اپوزیشن بھی, ان کے بہت قریبی لوگ جو ہوتے ہیں جو لیڈرز کے, وہ یہ سارے دھندے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی معلومات ہوگی تو ہم رساک ڈار ہوں یا کوئی بھی ہو. جی میرے خیال ہے ہم لاہور سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ ضیاء الدین انصاری صاحب تشریف فرمائیں, یہ وزٹ کریں اور دیکھیں وہاں کے لوگوں کے جو بھی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کریں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ جو گورننس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے نا, اشتہار دے دے کے اور ٹی وی پہ چلا کے اور سوشل میڈیا پہ خرچہ کر کے ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے, تو یہ کوئی گورننس نہیں ہے جس میں آپ بالکل اوپر سے آ کر جو ہے بے وقوف بنائے لوگوں کو. اب یہ ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے ہم ان کی گورننس کے. جی تو اس طرح کے جو سروے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کہیں تو میں کل کر کے دے دیتا ہوں, اس کی پیمنٹ کر دیں, آپ کروا دوں گا میں آپ کو. اس میں انشاءاللہ 99% ہو جائیں گے. ریٹ ذرا سے زیادہ دینے پڑتے ہیں. ہاں. کیا چاہتے ہیں آپ, مجھے یہ بتائیں کیا کریں. نہیں, تجویز دیں, اس لیے کہ ہم تحریک تو چلا رہے ہیں. دیکھیں اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. ابھی 25 تاریخ سے ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر, ہم نے پچھلے جو سال میں ممبرشپ کی تھی, وہ پاکستان میں 2 ملین لوگ ہمارے ممبر بنے تھے. اب ہم اس کو 50 لاکھ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, 5 ملین پہ. اس لیے کہ ہم اس طرح نہیں ہے جائیں حملہ کریں اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم پیش رفت کر رہے ہیں. 50 لاکھ ممبرز اور 50,000 عوامی کمیٹیاں, ہم ابھی 15,000 بن چکی ہیں. تو ہم یہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام ایشوز کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے ایک دم سے 500 سے اوپر پیٹرول کی قیمت کی تھی, سیم ڈے ہم نے احتجاج پورے ملک میں کیا, اور کتنا بڑا احتجاج یہاں پر بھی ہوا تھا. اور ہم نے ہڑتال کے بھی اناؤنس کیا کہ اگر گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹے گی تو ہم ہڑتال کریں گے. بہرحال, اور بھی میں نہیں کریڈٹ سارا لینا چاہتا, لیکن بہرحال ایک جماعت اسلامی ہی تو ہے جو ان موضوعات پہ بات کرتی ہے, جس کا پریشر بہرحال گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سے پیچھے ہٹے, لیکن ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور مزید کریں. جب ملک کے اور بین الاقوامی حالات ایسے ہوں تو ہم ہر وقت ایک جیسے فیز میں نہیں کر سکتے, لیکن اس سب کے باوجود جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی عوامی ایشوز پر بات نہیں کرتی, اور یہ بھی ایک المیہ ہے اس قوم کا. کوئی کرے نہ کرے, ہم کریں گے, اور ہم یہ آپ سے کمٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آئندہ یہ جو ہماری پوری کیمپین ہے, اس کے امیجیٹ بعد ہم ایک بڑی جو ہے وہ لہر پیدا کریں گے اس بدل دو نظام کی. اور جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کو ایک پورا پیکج بنا کر عوامی مطالبات کی صورت میں ہم پورے پاکستان میں اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. نہیں, ابھی تو کامیابی نہیں ہوئی ہے نا, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اس طرح کے مذاکرات میں یہ تو ہوتا ہے کہ کسی ایک نشست میں مکمل چیز طے نہیں ہو پاتی ہے. مجھے تو امید ہے, اس لیے امید نہیں ہے کہ امریکہ کوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمیں کوئی اچھی امید ہے, اس لیے کہ ان کے پاس اب چوائس کوئی نہیں ہے. وہ اپنے ہی ملک میں بے وقت ہو گئے ہیں. خود امریکی عوام انہیں گالیاں دے رہی ہے, اور اب تو انہیں نعوذ باللہ یسوع مسیح بن کر جو ہے تصویریں شائع کرنی پڑتی ہیں. اللہ اللہ معاف کرے. اور دیکھیں یہ کیسا گھٹیا آدمی ہے کہ یہ پوپ سے بھی لڑ گیا. آپ دیکھیں تو صحیح, مطلب اس کی تو کوئی حیثیت, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس نے تو مطلب پوری دنیا کے سامنے لیڈرشپ کا جو وقار ہے کتنا نیچے کر دیا ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں جب کرنی پڑ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہ دلیل رہی ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ساکھ رہی. دیکھیں امریکہ اخلاقی ساکھ تباہ کر دی, وہ تو پہلے ہی ہو چکی ہے. پھر ان کی جو سفارتی ساکھ تھی وہ بھی تباہ ہوئی, ان کی جنگی ساکھ بھی تباہ ہو گئی ہے. اب کوئی ان کی بات کا یقین نہیں کرتا. جو نیٹو ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ ان کے خلاف ہو گیا. یورپی ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چل رہے. چائنا رشیا پہلے ہی خلاف ہے. مسلم خلیجی ریاستیں خود پریشان ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا پالا اور پوسا, ہم نے اتنے بڑے بڑے ذخائر امریکہ میں رکھے, اپنے بینک بیلنس
اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے ہمیں یہ دیا کہ ہمارا دفاع بھی نہیں کر سکتا. تو اب امریکہ کے پاس بچا کیا ہے؟ وہ ڈھلان پر ہے. اس لیے مذاکرات مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہو بھی جائیں گے, امن بھی ہوگا, لیکن ایرانی قوم وہ ہے کہ جو اپنے وقار کا سودا کیے بغیر امن قائم کر رہی ہے, جس پر ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. چار پانچ اور بتاؤ. نہیں, اس کی وجہ ہے نا, ہم حکومت میں نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں نا, آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کا مطلب آپ نے خود اس بات کی تعریف کی کہ آپ پاکستان کے ہر مظلوم طبقے اور ہر ایک جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جماعت اسلامی اس پر بات کر رہی ہے. وہ مزید مشکل میں اس لیے آتا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام ان ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. ہمارا ساتھ دیں لوگ تو انشاءاللہ یہ مزید مشکل میں نہیں آئیں گے, اور ہم لوگوں کو ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں, مقدمہ لڑنے والے پر اگر آپ مذاق بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ تو ظالموں کا ساتھ دیں گے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. جی دیکھیں, میرا خیال ہے اول تو ایسا ہونا نہیں ہے, اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے, اور اس میں سعودی عرب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ایران کو بھی جاتا ہے. لیکن جس سچویشن میں ایران پر حملہ ہوا ہے تو آپ اس کو بھی تو اندازہ کریں نا کہ امریکی اڈوں سے اگر ایران پر اٹیک ہوگا تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے کسی ملک کو. تو یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اس سچویشن میں بہت اچھے طریقے سے میڈیشن کی پاکستان نے, اور سعودی عرب نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی اس طرح کی نوبت آئے گی کہ پاکستان کو اپنے ہی کسی برادر ملک کے خلاف لڑنا پڑے گا. ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اب اس ڈیفنس پیکٹ میں ایران کو شامل کر لیا جائے, آپ سے آپ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. یہ حکومت کا کام ہے, حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب اپرچونٹی میں نے کہا نا جب ہوتی ہے تو انہیں بجائے اس کے کہ پارٹی بازی میں لگیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو دیکھیں, تو حکومت کو دل بڑا کر کے سب کو جمع کرنا چاہیے اور اپنے جو مخالف لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے. جی شکریہ.